السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اور کل ستائج اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ نیک اعمال سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ان میں خاص وہ عمل جن کی وجہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب نے بتایا کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس حاضر ہو، وہ تمہیں 99 قتل سے متعلق بتائیں گے۔ چنانچہ وہ راہب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ نہیں۔ تو اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح اس کے 100 قتل ہو گئے۔ پھر وہ ایک اور عالم دین کے پاس گیا اور اس نے اسے پورا واقعہ بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میرے یہ 100 قتل معاف ہو جائیں گے؟ کیا میرے ان 100 قتل کی معافی ہے؟ کیا توبہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا بھلا توبہ کے اور تیرے نزدیک کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ یعنی تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر اس عالم نے کہا کہ فلاں علاقے کے چھوڑ کر، جس علاقے میں تو رہتا ہے اس علاقے کو چھوڑ کر ایک اور علاقہ ہے جہاں پر بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو وہاں چلا جا اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جا۔ چنانچہ وہ شخص سچے دل سے توبہ کر کے اب اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پر اللہ کے نیک بندے عبادت کر رہے تھے۔ اب وہ رستے میں ہے کہ اتنے میں اس کی موت کا پروانہ آ جاتا ہے کہ بھائی اس کی موت کا ٹائم آ گیا ہے، لہذا اس کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، مکالمہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آدمی کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، اور فرشتوں نے اس آدمی نما فرشتے کو اپنا فیصل بنا لیا، یعنی
فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ تو فرشتے نے کہا قیسوا ما بین الارضین فإلی أیتہما کان ادنی، دونوں مقامات کے درمیان کے فاصلے کو ناپ لو، جس مقام سے وہ قریب ہو اس مقام کو تسلیم کیا جائے گا، اس مقام کے فرشتے جو ہے اس کی روح قبض کریں گے۔ چنانچہ ناپا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ زمین جس کی طرف وہ جا رہا تھا، یعنی توبہ کے بعد جن لوگوں کی طرف وہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کشادہ کر دیا، اور وہ زمین جس کو وہ چھوڑ کر جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس سے بہت دور کر دیا۔ چنانچہ زمین کو ناپا گیا تو وہ زمین اس سے قریب تھی جس کی طرف وہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے بعد۔ تو لہذا فرشتوں کے رحمت والے فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم ہو جو اس کی روح کو قبض کریں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا، وہ نیک آدمی لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالش زیادہ قریب تھا۔ کتنی بالش زیادہ قریب تھا؟ صرف ایک بالش زیادہ قریب تھا۔ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا، چنانچہ اسے نیک لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ، کہ علاقے کی کہ اللہ تعالیٰ نے برے علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ تو اس سے دور ہو جا، اور اچھے علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ تو اس سے قریب ہو جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس طرح جو برے علاقے کی زمین تھی وہ اس سے دور ہو گئی، اور جو نیک علاقے کی زمین تھی وہ اس سے ایک بالش قریب ہو گئی، اور اس طرح وہ نیک لوگوں میں شمار ہو گیا۔ تو لہذا جو لوگ توبہ کے متلاشی ہوتے ہیں، توبہ کرنے کی چاہت رکھتے ہیں، اور وہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں، اور وہ بھی رحمت والے، کہ جو اگر اس وقت ان کی موت کا وقت آ جائے تو ان کی جو روح ہے وہ رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ اور یہ صحیح بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا من تاب، مگر وہ جو پکی سچی توبہ کر لیتے ہیں، وآمن وعمل صالحا، اور پھر مکمل طور پر مومن بن جاتے ہیں اور پھر نیک عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، جو انہوں نے پچھلے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں پکی سچی توبہ کی وجہ سے۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہوگا کہ ہم پر بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، رحمت والے فرشتے نازل ہوں گے،
اور انشاءاللہ ہمارا بھی خاتمہ اچھا ہوگا اور نیک لوگوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح انشاءاللہ کل کی مجلس میں مزید چند اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔